باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حکم یہ کوئی الزامی نیست واجب یا کہ حرام کا درستابی مسئلہ ہے، نہیں مسئلہ ہے کہ جس کو تاریخی ہے، بلکہ صحیح یا غلط کی سند دی جائے. یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جس کو لکھا گیا ہے تاریخ میں، یعنی اور مشکلی اس نداره، لحاظ سے کہ تاریخ میں نقل ہوا ہے کوئی تناقضی، مسئلہ نہیں، اس میں کوئی تضادی، تناقض یا تضاد نہیں. سماع مثلینی چیزی نیست. نه چه اشکال داره؟ شکی نیست. یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، اس کو اسی طرح سے معنی کیا جائے گا، تفسیر کی جائے گی. یعنی کیا مطلب کہ پیغمبر امام حسین سے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر یہ قیام نہ کرتے تو بنی امیہ سب کچھ لے جاتے، ختم کر دیتے. یعنی ہمارے علماء نے انا من حسین کے معنی اس طرح سے کیے. یہ جو مسئلہ ہے کیا ہے امام رضا کا مسئلہ، زیارت امام رضا امام حسین سے بڑی ہے، افضل ہے. یہ روایت صحیح ہے، صحیح السند ہے. امام جواد علیہ السلام سے یہ روایت، لیکن کئی چیزوں کو جو ہم نظر میں رکھیں، مناسبت حکم موضوع ایک قرینہ ہے، دوسرا قرینہ جو روایت ہے امام جواد کے سلسلے سے کہ آپ نے کہ سبب بقاء اسلام ہے آپ کا وجود، اور وہ جو روایات کے سلسلے واقفیہ نے آ کر کہ واقفیہ شیعوں کے درمیان سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا، کیونکہ حضرت کے امام حسین کاظم کے بہترین اصحاب میں سے کچھ لوگ واقفیہ ہو گئے. تو امام جواد نے آ کر واقفیہ کو ختم کیا. یعنی جو تفرقہ شیعوں کے درمیان بہت بڑا تفرقہ تھا، اس کو امام جواد نے آگے ختم کیا. تو یہ روایت جو افضل ہے امام حسین کی زیارت سے امام رضا کی زیارت، یہ اس کو علماء نے قضیہ خارجیہ مان ہے. یعنی امام جواد کے زمانے میں افضل تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ حقیقی قضیہ نہیں، بلکہ قضیہ خارجیہ ہے، کیونکہ اس زمانے کے مسائل کی وجہ سے اس وقت یہ فضیلت تھی. یعنی یہ ہمیشہ، یہ افضلیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں تھی تاکہ واقفیہ کے عظیم فتنے کو، تفرقے کو ختم کیا جا سکے. کیا عامہ امام رضا کی زیارت کے لیے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں؟ یہ تحلیل کی گئی ہے، لیکن یہ جو روایت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سلسلے میں اتنی روایات ہیں، حج سے بھی افضل اور عمرے سے بھی اور جہاد سے بھی، یہ ساری روایات آ کر، اور یہ 3 قرینے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو امام رضا کی یہ صحیح السند روایت کو ہم قضیہ خارجیہ مانیں گے، یعنی اس دور کے لیے. روایات زیارت امام حسین متواتره، یعنی قابل این حمل یا یکی یا 10 امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ تو تواتر کے ساتھ ہے. اصلا قائلی نداره کہ زیارت حضرت رضا افضل علی نحو القضیہ. لہذا کوئی قائل نہیں ہے کہ یہ افضلیت حقیقی لحاظ سے ہے، بلکہ یہ خارجی یعنی وقتی لحاظ سے تھی. نعم نعم.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو رسول اللہ سے متواتر روایتوں میں نقل ہوا ہے، فرمایا کہ الارض للہ، اور وہ جو اس کو زندہ کرے، یعنی اللہ اور وہ جو اس کو زندہ کرے، لہذا حکومت کا اس میں کوئی دخالت نہیں ہے۔ حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مالک ہیں اللہ کے حکم سے تمام عرض کے، لیکن اپنی حکومت کے دور میں اور امیر المومنین اپنی حکومت کے دور میں نے اس طرح سے تصرف نہیں کیا زمینوں پر، نہیں، در زمین اللہ کے لیے ہے اور وہ جو اس کو زندہ کرے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو چاہے غیر اسلامی حکومت ہو۔ قضاء من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ قضا حکم ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایضا قضا، اللہ کے پاس ہے اور رسول کے پاس ہے، یہ حکم ہے اور یہ اللہ کے حکم سے اور رسول کے نے ہم تک پہنچایا ہے اس بات کو کہ زمین اللہ کی ہے اور اس کی جو اس کو زندہ کر، چاہے وہ عراق ہو چاہے غیر عراق ہو، یہ حکم شرعی ہے۔ اور تمام طوائف مسلمین حتی خوارج اور نواصب نے اس روایت کو قبول کیا کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ جو اس کی زندہ رکھے یا زندہ کرے، یعنی مسلمین میں کوئی اس روایت کا مخالف نہیں۔ دفع الاضر بالضرر ما يخالف، مو يدفع الضرر بما هو اضر، لیکن نقصان کو نقصان کے ذریعے سے جو بدلہ نہیں کیا جا، هو اضر مو عقلائي۔ ما يجوز لازم يخلوه يبيع، يعني لازم يرضوه، لا يحل مال ابن الا بطيب نفسه، لا لازم يعطوه فلوس اكثر يعطوه حتى يرضى۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز کو نقصان کریں تو اس کو راضی کرنا ضروری ہے، چاہے پیسے دے کے یا کسی بھی طرح سے۔ احنا بحثنا عن الاسلام مو بحثنا عن ما يحدث۔ نعم جواز بمعنى مو حرام، ليش لا؟ جائز اس معنی میں کہ حرام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حرمت کی۔ مو عند النبي فوق صوت النبي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يحكي، اس میں حکم یہ ہے کہ عالي حتى الناس لا يسمعون صوت جب رسول سے بلند آواز میں آواز بلند کرنا، عندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم آواز بلند کرنا یہ منع۔ نقول بفهم عدم الخصوصية، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ خود بات کریں تو بلند آواز سے نہیں، جب رسول بات کر رہے ہیں تو ان سے آواز بلند نہ کیجیے۔ الصلاة على محمد وآل محمد اللي الروايات تصرح بأنه ارفعوا أصواتكم، اور روایات میں ہے کہ صلوات جو اپنی اعلیٰ ترین آواز میں پڑھنی چاہیے۔ هذا قضية خارجية، يجوز سبب خاص كان،
أو لعله للكراهة. شيخ محمد طه النجف من كبار شیخ فقهاء محمد طه رضوان الله نجف عليه. بزرگ فقہا میں سے ہیں، انہوں نے اس طرح کے مسائل کو روایت خارجیہ سے تعبیر کیا، یعنی کسی خاص مورد میں حضرت نے آ کے یہ بات کہی ہے۔ إيه. إيه. هذا شو اسمه، هذا التقليد مال الحج اللي حج حج القران. قران کا سب مسئلہ جو ہے علامة اما جرح او اس کے تقليد. اندر قربانی کو جرح کرنا یا تقلید کرنا، یعنی اس کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا، لعله من هذا لعله يعني احد الحكم في ذلك. اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ حج قران کے ایک مسائل میں سے اس میں کوئی حکمت ہوگی خداوند عالم کی، ہمیں اصل حکم کی وجہ نہیں معلوم۔ بله. این مسئله خواب غیر معصوم را اگه بخواد یه خورده مفصل اگر غیر معصوم کے خوابوں کو آپ سلسلے میں بات، در جلد اول قوانین کی پہلی جلد میں جو مرزا قمی کی 2 جلدی کتاب جو چھپا، پہلی جلد کے آخری حصے میں اس کے سلسلے میں روایات کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تسالم ہے اس بات میں کہ غیر معصوم کا خواب جو ہے حجت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ بحث علمیش را مرحوم مرزا قمی اور اس کی تفصیلی علمی بحث بھی وہیں پر مرزا قمی نے قوانین کی پہلی جلد کے آخر میں کی ہے۔ بله بله بله. اما مرحوم نوری رضوان اللہ علیہ بحث حدیثی، مرحوم نوری نے حدیثی بحث کی ہے، مرزا قمی ہم مرحوم مرزا قمی نے حدیث کو بھی بیان کیا ہے اور علمی بحث بھی کی ہے۔ بله 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 بفرمایید. بله اگه ضرورت باشه اشکال نداره. تو مناسک میں ہے کہ اگر ضروری ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، باید چیزی به صورتش اس کے نچسبه. چہرے پہ کوئی چیز نہیں چپکنی۔ حتی زمان ائمه علیهم السلام بعضی بانوا بودن میخواستن صورتشون پیدا نباشه، حتی امام کے زمانے میں بہت سی خواتین یه تھیں، روبنده‌ای بذاره اما دور بگیره که نچسبه به صورت. ایسی خواتین تو چاہتی ان کا چہرہ نہ ماسک هم جای دکھائی نہ دے، مگر ضرورت باشه. اگه ضرورت تو باشه حتی امام نے منع کیا کہ نہیں، اس طرح سے پہنے کہ چہرہ چپکے نہیں، چہرے پہ چپکے نہیں، لہذا ماسک بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ کہ کوئی طبی ضرورت ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ هاي الفلوس اللي الدولة تاخذ مقابل الأرض هذا حرام. انت ما لك چارة. آپ جو پیسے دیتے ہیں حکومت کو اس زمین کے عوض میں، یہ جائز نہیں ہے حکومت کے لیے، حلال لأنك آپ کے لیے جائز ہے پیسے دینے، کیونکہ آپ مضطر ہیں، کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے یہ پیسے، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے پیسے لے رہا ہے جو اس کی نہیں ہے، اور آپ اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں جو آپ کی ہے۔ مختلف ہے، کچھ سوروں کے نام تھے پہلے، کیونکہ جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی جب نام لیا ہے سور تو اس میں مثلا نام اس طرح سے نہیں لیا ہے روایت میں سورے کا، بلکہ آیت کو کی طرف شاید سارے نام جو ہیں سوروں کے وہ بعد میں رکھے گئے ہوں، لیکن خود جمع ہونا قرآن کا وہ پیغمبر کے زمانے میں ہی ہو گیا ہے، قرآن کا جمع ہونا پیغمبر کی زندگی میں ہی ہوا ہے۔ لام ملک ہے، ابن مالک کی الفیہ میں لام جو ہے وہ ملکیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہ لام ملکیت، جس طرح خمس جب آپ کسی سید کو دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں خرچ کرنے میں تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔
جیسے خمس، یہ مثال میں دے رہا ہوں، لام بله ملکیت اصلا کی علامت مثال ہے. زدم مثل خمس که لام درش هست، لام ظاهرش ملکه. نه هرچی خود امام جو بھی امام فرمودن نے فرمایا کہ که مال امام امام کا بعد ملکیت بخاطر ہے، نسه، اگر خاص وہ امام نفرمودن نه بعدی کو تقسیم دیا جائے گا، ارث لیکن میشه، نہیں باقی چیزیں تو ورثه پھر ان کی امام. وراثت پہ ویسے ہی بٹیں گی جیسے سب کی وراثت بٹتی ہے. بله همون هرچی که ذکر شده. بله 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 یہ کہ ان کو جواب نہیں دیا گیا ہے کہ قرآن اینکه مسلسل اس کو جواب بیان اونا کیا داده نشده کہ این تو مثلا قرآن عرف بھی ہے، مکرر هست، عرفی هم هست. کوئی سوال یک کرتا کسی ہے، یه سوالی میکنه، جو صاحب حکمت جواب ہوتا اون ہے وہ کسی که اس با کو جواب اس خبرته سوال کی جگہ نہیں دیتا جواب بلکہ اون دوسری سوال چیز کا نمیده، یه جواب چیز دیتا ہے دیگه جو میگه زیادہ برای اہمیت اینکه اون رکھتی ہے. قرآن اهم میں بھی از بہت زیادہ جواب اس کا استعمال سواله. ہوا ہے. تو قرآن هم مکرر هست. مثلا باید قرآن میں ہے حالا عرض میکنم کہ تم سے مثلا تو پوچھتے ہیں قرآن کہ کیا کریم چیز داره که یسألونک ماذا ینفقون، کہ راہ خدا میں کیا دیا جائے. یا رسول الله از شما میپرسن چی بدن در جواب راه میں کیا خدا، کہا رسول نے جوابش چیه؟ کہ جو بھی تم قل ما جواب دے، انفقتم جو بھی من تم شیء خرچ کرتے فلله ہو وللرسول. جواب نداده، وہ اللہ اور رسول، اللہ اور من رسول کے لیے دو. سوال تو نداده، پیغمبر نے اس سوال کا جواب جواب داده نہیں که دیا، هر چی یعنی که قرآن نے میدید جواب نہیں دیا، برای خدا و رسول بلکہ باید آپ ایک باشه. دوسری چیز کو بیان کیا این زیادہ اہم ہے. خود این که خود ماها یہ ہمارے عرف میں بھی متعارفه. ہے. یه بچه از پدرش فرزند سوال میکنه که فرض مثلا کنید من بچہ مدرسه که میرم با معلم چی بگم؟ میگه بس پسرم وقتی که میری مدرسه حواست باشه این مثلا بچہ طرف اپنے اون باپ سے طرف پوچھے کہ میں جب حرف بی کلاس خود میں جاؤں کار تو بی ٹیچر خود سے کیا نکنی. کہوں، میں جواب جواب میں اونو ماں نداده، باپ اس سے کہیں کہ تم چرا؟ جب چون بھی این اسکول اهم جایا به کرو نظر تم اپنا رسیده. دھیان رکھا کرو اینم کہ که کوئی غلط در کام نہ کرو. قرآن تو ہم نے کریم سوال کا جواب نہیں دیا، چرا اس سے زیادہ قرآن اہم یک جا چیز کو نازل جواب دیا. نشده تو قرآن کذالک میں ہمارے لنثبت عرف به میں یہ فؤادک. بہت ہے. این مکرر تو قرآن از این چیزا هست. مگه پیغمبر صلی الله علیه و آله فؤادشون ثابت نبود؟ حتما ثابت بود. تو اب تو روایت قرآن میں داره بہت سے حضرت خطاب فرمودن ایسے بدأ ہیں القرآن به ایاک اعنی جو واسمعی یا جاره، یعنی خطاب هایی که به قرآن هست و جو پیغمبر سے مناسب خطاب کیا و ہے، جو پیغمبر پیغمبر خدا کی هست و عصمت سے یا مناسب پیغمبر پیغمبر کی خدا شخصیت سے نیست، این تناسب از نہیں باب رکھتے. اس در سے مراد میزنن یہی دیوار ہے کہ وہ بشکوه پیغمبر است. کو خطاب کیا جا رہا ہے لیکن این از کسی اون بابه. اور سے کہا جا رہا ہے. اون وجهشه، اشکال نداره، بله این وجهشه. اما این که چون قرآن مناسب پیغمبر مسلسل یہ اس طرح نیست، سے، عفا الله عنک اس کو لما فارسی میں اذنت کہتے ہیں لهم، مکرر کہ تو قرآن هست. این دیوار همون سے به کہا فارسی میگن جاتا در ہے یا میزنن دیوار دروازے سے کہا جاتا ہے تاکہ جهت دیوار دیگر. سنے. هر دوش ظاهر ثابت بشه، اما این برای ہمارے پاس دشمناست. تواتر ہے کہ پیغمبر کا قلب برای بالکل خود سالم ہے، پیغمبر نشون بالکل ثابته، اسی جگہ پر مسلمه، قائم ہے، اس کے به اندر کوئی ادله کسی متواتر قسم کا مسلمه. وسوسہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ خطاب کسی اور سے کیا جا رہا ہے. ظاهرا یکیه، هر چیز اول قربات و قرآن هست یعنی قرب سے قرب مراد الرسول نزدیک، رسول سے صلی نزدیک سے الله مراد علیه و آله، وارث نه قرب نہیں ہے الرسول بلکہ یعنی وہ جو رسول سے ورثه نزدیک ہیں، یعنی که معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اور متعدد روایات ہیں اس سلسلے میں. یہاں معصومین مراد فقط، ذی القربہ سے معصومین معصوم ہے. روایات متعدده هست، مراد معصومین علیهم السلام. نعم.
إلا وجهه. أي شلون؟ أي لا لا روایت میں لا في کہ ہر الروايات مخلوق مرے حتی معصومین، أن كل لیکن ان مخلوق کی موت مختلف ہے، يموت دوسرے انسانوں حتى سے مختلف ہے. المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ولكن موتهم يختلف عن موت سائر وہ الناس، موت کے فهم باوجود بھی سنتے أموات ہیں، سمجھتے ہیں، يرون جانتے ہیں، يسمعون يبصرون تو ان کی موت ان کی حیات کی كنومهم، طرح ہے. تنام عيني ولا ينام قلبي. نعم. وعليكم السلام. نعم. تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ چیز جائز. إجماع جميع المسلمين. امام جماعت کے لیے ضروری ہے ها؟ کہ وہ عادل ہو، اور شوفوا عادل سے بالنسبة مراد لإمام یہ الجماعة کہ وہ لازم فعلی طور يكون پر عادل. یعنی عملی طور العدالة پر بمعنى معصیت أنها نہ کرے، معصية لیکن اگر فاعلية لا عملی طور پہ تكون وہ عليه. گناہ کرتا ہے أما إذا لیکن شرعاً معصية معذور ہو تو پھر فعلية عدالت اس کی ختم عنده نہیں ہوگی. ولكنه معذور شرعا هو ما يخالف. ایک يعني انسان معصية جانتا ہے کہ فاعلية یہ يعني يجب حرام ہے العصيان اور اس ويسوي، کے بعد بھی هذا ما انجام يجوز دے، الصلاة خلفه. تو بھی یہ أما غیر إذا عادل ہے، فشي اس کے پیچھے يسوي نماز جائز ويصير نہیں عنده ہے. معذور شرعا يسموه معصية فاعلية، اس اللي کو تنافي اور العدالة ایک ہے المعصية معصیہ فعلیہ، الفاعلية، دونوں میں مو اختلاف ہے. المعصية الفعلية اللي مو فاعلية. هذا يختلف. معذور الرجال ہو قد اور يكون ایسے کام کو طرف انجام دے بينه رہا ہو. وبين الله الصدق يعتبر نفسه معذور. هذا حسب قناعة المكلف، لأنه لإمام الجماعة ما قال له إذا عادل یہ أنت صلي اور وإذا یہ مو حکم عادل لا معموم کے لیے، تصلي. یعنی معموم سے کہا گیا ہے کہ تم عادل کے پیچھے قال نماز لا پڑھو. تصلي إلا خلف من شخص تثق سے نہیں کہا گیا به جب تم وأمرك. عادل اپنے آپ کو سمجھو تو المأموم نماز پڑھو، لازم نہیں، يثبت معموم سے ويكون کہا گیا کہ عنده جب قناعة جس کے المأموم پیچھے نماز بأن پڑھو هذا وہ إمام عادل ہونا الجماعة چاہیے. عادل. لہٰذا اس شخص کو عادل اپنے يعني اوپر یقین ہونا عصيان چاہیے کہ میں فاعلية جس کے ما پیچھے نماز عنده. پڑھ رہا ہوں وہ عادل ہے. هذا يرجع إلى قناعة المأموم. اگر معموم قانع ہو بالنتيجة کہ إذا یہ شخص قناعة عند عادل ہے تو اس کے پیچھے المأموم اس کی نماز سمجھیے. بعدالته هذا يكفي حتى لو واقعا مو عادل مشتبه اور المأموم. اسی طرح اگر معموم أما کو إذا یقین نہ المأموم ہو ما کہ یہ عنده عادل قناعة ہے تو اس حتى کے پیچھے ولو نماز نہیں پڑھ واقعا سکتا ولو وہ عادل اصل میں يجوز عادل الصلاة ہو. خلفه. تو يرجع کیونکہ إلى منع قناعة کیا گیا غیر المأموم، عادل کے پیچھے، لأن تو تمہیں المأموم قالوا لا تصلي خلف غير شخص سے العادل. نہیں کہا گیا کہ تم اگر عادل نہیں ہو تو الإمام نماز ما نہ قال پڑھاؤ، بلکہ إذا معموم أنت سے مو کہا گیا ہے عادل لا کہ تم تصلي غیر جماعة. عادل کے پیچھے نماز نہ پڑھو. أي نعم. قرآن نے دو میں جملے کہیں، حکمت کے ساتھ اور اچھی زبان اور اخلاق کے ساتھ. بالحكمة لہٰذا ہر والموعظة شخص اپنی الحسنة. طاقت کے لحاظ سے، اپنی سمجھ كل کے واحد لحاظ سے، حسب قدرته حکمت کے ساتھ وفهمه اور اچھے اخلاق لازم کے ساتھ يتعامل مع المجتمع بالحكمة مسائل کو حل کر والموعظة سکے، الحسنة حتى جو بهذه مشکلات ہیں ان کو حل النسبة کر بهذا سکے. المقدار يصلح المجتمع. نعم. اس کے اندر جو اصل لا لفظ ہے وہ مادة ایک ہی ہے، واحدة، لیکن اس کے جو الصيغة صیغے ہیں تختلف. مختلف ہیں. لا لا. سلام عليك. مستحبات میں وسعت ہے، اس میں حرج نہیں ہے. در جیسے مستحبات توسعه هست.
اشکال نداره. ہدی یعنی قربانی جو مثل که واجب در ہوتی ہے حج میں، حج اس در کے حج اندر در حج یہ واجب ہر شخص حج حاجی کے لیے ایک گوسفند قربانی یا ہے، شتر یا لیکن گاو اپنے برای شہر میں اینه اگر کوئی فقط. قربانی کرنا اما در چاہے مستحب تو میخواد کئی لوگ مل قربانی کے بکنه، قربانی ایک مستحب تو شهر بکرے کو باشه، یا ایک میشه بھیڑ کو یک ذبح کر سکتے ہیں، گوسفند رو برای 2 نفر، برای 3 کیونکہ نفر، مستحبات برای میں 4 وسعت ہے. نفر، اشکال نداره. لحاظا تو ایک بهتر در نماز وحشت مستحبات کئی توسعه اموات هست. کے لیے، یه نماز میتوں کے لیے وحشت کافی ہے. برای چند تا میت اشکال نداره. ہر وہ چیز جو عرف میں برا ہے، ببینید هر چی که عرف میں عرفاً جو چیز بری مانی خبائث، جائے وہ ہمارا. قرآن کریم فرموده و یحرم علیهم الخبائث، این حرامه. حالا اشک چشم که میاد پایین، اولا انقدر زیاد نیست که خورده بشه مثل آب آشامیده بشه، به نتیجه با آب دهن ممزوج میشه و مستهلک میشه. اگر نه حالا راستی انقدر زیاد بود، جاری بود یک کسی اشکش و میمد تو دهنش و میآشامید، اگر عرفاً خبائث حرومه، جایز نیست. قرآن کریم نے مسئله خبائث کی کوئی عرفیه، چون خود ڈیفینیشن نہیں دی. شارع ہر وہ چیز جو عرف میں بری تعیین سمجھی نکرده جاتی ہے. اب یہ جو خبائث آپ همه آنکھ سے چی، آنسو کی بات کر رہے ہیں، فقط یہ یک اتنے تو نہیں نفر ہوتے از کہ انسان فقها اس کو من باقاعدہ دیدم، پی لے. نہیں، وہ ویسے بھی آ اونقدری که کر دیدم یه لعاب نفر دہن سے مرحوم مخلوط ہو کے العراقی، ختم ہو العراقی جاتے ہیں. پسر اس میں کوئی حرج ملا احمد نہیں ہے. العراقی، ایشون میگه یحرم علیهم الخبائث، یعنی اس لیے فقہا میں خبائثی سے که ایک کو میں نے دیکھا شارع ہے، تحریم مرحوم کرده، نراقی جو یعنی هر چی بیٹے تھے شارع ملا نگفته احمد ناراقی، حرامه ولو عرفاً خبائث باشه، این خبائث یحرم نیست. علیہم اما خبائث سے یعنی فقها وہ چیزیں غالباً جو شاعر در نے هر کہا، موضوعی که شارع جو خودش شاعر نے کہہ معناش دیا ہے کہ حرام ہے، بس نکرده، وہی. باید از عرف گرفت. ان کا نظریہ یہ تھا کہ شارع فرموده عرف یحل کی لهم خبائث سے مطلب الطیبات نہیں، و بلکہ یحرم صرف علیهم شرعی الخبائث. خبائث یا گندگی یا خبائث یعنی برائی سے چیزایی که پرہیز واجب ہے. از نظر عرف لیکن مشہور چندش یہ ہے کہ آوره. حالا فارسی درست این کلمه مشہور یہ کہ چندش نہیں، آوره، عرف میں بھی جو چیز یعنی خبائث میں مانی عربی جاتی ہو، میگن یقزز. عرف میں بھی خلاصه جو اگه عرفاً خبائث بله حرام، اگه نه جو نه. بھی رقیق ہو، بری ہو، جو چی؟ شخصیت کے خلاف ہو، اس کو انجام نہیں اکل دینا و چاہیے. شرب تو هیچ دلیلی نداره که اکل و شرب مبطل نمازه، باید منافی با نماز نباشه. یه روایتی نداره که یکی از مبطلات نماز اکل و شربه. اگر یه دونه شکلات تو دهنش میذاره، خورده خورده دیکھیے آبش دلیل پایین میره، شرعی میں اکل و الزام شرب جو ہے نیست، جایش کن وہ تو نماز، مبطلات اشکال نداره. نماز تو میں نہیں آب مانا هم گیا، داره لیکن مسئله. حالت نماز کو ختم. نعم نعم وعلیکم السلام. قرب میں موجود ہے مسئلہ. شلون؟ عدالت الامام الجماعة، یعنی عدالت انت امام الذي جماعت کا تصلي مطلب یہ کہ خلف آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ امام رہے ہیں، الجماعة، يعني آپ قانع مقتنع ہوں بأنه کہ هذا یہ يكره گناہ المعصية، سے پرہیز کرتا ہے، وإذا اور اگر اس صدرت سے منه کبھی غلطی المعصية سے ذات مرة اتفاقاً کوئی اتفاقا گناہ ہو جائے تحونا تو توبہ يندم کرتا ہے ويتوب. ندامت کے يعني ساتھ. لازم أنت مقتنع أن هذا الإمام تو هذه آپ کو الحالة یقین ہونا چاہیے عنده. کہ امام کے اندر یہ حالت ہے، امام إذا جماعت، شرط تو لا آپ اس کے پیچھے تصلي. نماز پڑھ سکتے. الإمام عليه السلام امام نے قال لا فرمایا کہ تصلي نہ پڑھو إلا نماز جس خلف کی من دین، تثق اس کی بدينه دین اور امانت وأمانته. کاری کو تم یقین رکھو. دينه دین یعنی يعني مومن، مؤمن، مسلم اور مسلم مومن ہو، ومؤمن. قالت الأعراب آمنا قل جو قرآن میں بھی اشارہ ہوا ہے. بلى ولكن قولوا تو مسلم أسلمنا. اور مومن یعنی مومن بھی ہونا ضروری. لا، مؤمن اور يكون تثق تصدیق پہ دی بدينه، يعني مؤمن يكون، دوسرے وثاني يكون عادل مؤمن ہو. وعادل. عادل يعني عادل سے مراد يكره یعنی کہ المعصية. معصیت اور گناہ سے اس کو برا رواه لگتا يقول ہو، وإذا اور اگر صدرت احیاناً اس أحيانا سے ہو جائے منه معصية تو اس کو يندم ندامت ہو ويتوب. اور توبہ کرے. إذا هالشكل صلي اگر خلفه ایسا ہے تو حسب اس کے پیچھے نماز قناعتك پڑھے. أنت. وصلى الله على محمد وعلى آله.